السلام علیکم، میں ہوں طارق جمال۔ ناظرین، ورلڈ وائس ڈیجیٹل پر آج ہم ایک ایسی دردناک ہولناک سٹوری کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس کو بتانے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ سٹوری ایک ظلم کی بدترین داستان ہے جس میں کم سن بچوں پر ظلم کرنے والا کون ہے؟ ان کا باپ۔ آج ہم مضروب بچوں اور ان کی والدہ کے ساتھ ملاقات کر کے آئے میو ہاسپٹل میں جو زیر علاج ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب بھی میو ہاسپٹل گئے اور انہوں نے سخت ایکشن کا حکم دیا اور متاثرہ خاندان کو یقین دہانی کرائی کہ ان کو ہر حال میں انصاف ملے گا۔ یہ سٹوری بورے والا کے علاقہ کی ہے۔ اس کو بیان کرنے میں لمبی سٹوری تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ آپ کے لیے اس کا ہر پہلو جاننا بہت ضروری ہوگا، کیونکہ رحمان بھٹا صاحب جو ایک عرصہ دراز سے کرائم رپورٹر ہیں اور انہوں نے کرائم پہ بہت سٹوریاں کی ہیں، آج اس سٹوری پر بھی انہوں نے کافی ورکنگ کی ہے، تو ان سے ہم جانتے ہیں۔ پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ بھٹا صاحب ورلڈ وائس کے ناظرین کو بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ طارق جمال صاحب کرائم رپورٹنگ، کرائم سین دیکھتے کرتے بہت عرصہ ہو گیا، لیکن اتنی افسوسناک، دردناک کہ انسانیت کی سوچ ختم ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جب درندہ بنتا ہے تو وہ انتہا کر دیتا ہے، لیکن یہ درندگی کسی انسان کی نہیں، کسی غیر کی نہیں، اس کے باپ کی ہے۔ جس باپ سے وہ بچے پیدا ہوئے، اور جب ہم آپ کو بتائیں گے طارق جمال صاحب تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اصل معاملہ بورے والے میں یہ کیا ہوا ہے جو بیان سے باہر ہے۔ میں تو جب اس سٹوری پہ کام کرنے لگا تو یہ سوچ رہا تھا کہ آسمان کیوں نہیں گرا، زمین کیوں نہیں پھٹی کہ اتنا ظلم، اتنی زیادتی ایک باپ، ایک خامند اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اور ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جو ناقابل معافی، ناقابل بیان ہے بھٹا صاحب، میں کہہ رہا ہوں ناقابل معافی ہے۔ اور ایک تو واقعہ اس میں ایسا ہے کہ جو ہم پتہ نہیں بیان کیسے کر پائیں گے۔ اسی حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے نا سی ایم صاحب کے حوالے سے، تو طارق جمال صاحب آج سی ایم صاحب جب پہنچے ہیں نا وہاں پہ، جی، تو سی ایم صاحب نے جب پریس بریفنگ دی ہے نا، تو پریس بریفنگ کے دوران میرے پاس ساری رپورٹس تھی، میرے پاس ایف آئی آر، میرے پاس وہاں پہ جو وہاں پہ ایس پی صاحب ہیں ان کی رپورٹیں، تو میری جرت نہیں ہوئی وہاں پہ یہ سوال کرنے کی۔ تو میں نے جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں تو میں نے ان کے کان میں آہستہ سے ہی بات کی، تو اس نے کہا یہ سچ ہے، لیکن بہت خوفناک ہے۔ ظاہر ہے وہ ٹی وی پہ بیان کرنے کی بھی بدنامی ہے نا اس میں، اور وہ لیکن اگر جو انصاف کی یقین دہانی کروائی ہے، جب تک ہم بیان نہیں کریں گے تو وہ انصاف کیسے ملے گا طارق جمال صاحب؟ جب تک ہم جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ، ان کی ماں کے ساتھ، بھائی جان جب تک ہم سامنے نہیں لائیں گے تو ایسے ظالم لوگوں کا کیسے پتہ چلے گا اور ان ظالم لوگوں کے خلاف کیسے ایکشن ہوگا۔ تو اس حوالے سے طارق جمال صاحب یہ برے والے کا جو واقعہ ہے، اس حوالے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب واقعہ ہوا ہے نا گزشتہ روز، تو اس وقت اس واقعہ میں جو ہے وہ پولیس نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ جی ہاں، ڈی پی او نے خود آپریشن کیا ہے اور یہ 12 گھنٹے آپریشن جاری رہا ہے، جو ہم آپ کو سارا دکھائیں گے۔ اور اس میں وہ جنونی جو شخص ہے اس نے اس طرح اپنے بیوی اور بچوں کو یرغمال بنائے رکھا
وہ آپ کے سامنے ہر چیز جو ہے ہم بیان کرتے ہیں، اور ریسکیو آپریشن کس طرح کامیاب ہوا اور اتنی وقت کیوں لگا، کیونکہ اس نے وہ کھنجر اور پستول اپنی بیوی پہ تانے رکھا کہ اگر کوئی بھی اندر آیا تو میں ان بچوں کو اور اپنی بیوی کو. تو 12 گھنٹے مذاکرات چلے اور ان مذاکرات میں 15 گھنٹے کے بعد وہ برآمد بازیاب ہوئے. اور بھائی جان وہ کس طرح ہوا، ان کے رشتہ داروں کو لایا گیا، کیونکہ پولیس تو وہاں باہر کھڑی رہی. پولیس کو بھٹا صاحب کیسے اطلاع ملی کہ یہ کیا ہوا؟ ہاں، یہ بھائی جان پولیس کو انہوں نے 15 پہ کال کی ہے، اور 15 پہ کال پہ جو سارا واقعہ ہے وہ ہم آپ کو ڈیٹیل سے دکھاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ یہ کس طرح آپریشن ہوا اور یہ کیسے پولیس نے اس میں اہم کردار ادا کیا اس معاملے کے لیے. اور وہاں پہ جو عوام تھی علاقے کی، انہوں نے کس طرح پولیس کو اپریشیٹ کیا، خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے اگر 12 گھنٹے یا 15 گھنٹے آپریشن اور جس طرح انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا، اس حوالے سے وہ جو ہے خراج تحسین ہے ان کو. جی ہاں، ہم جہاں پولیس پہ تنقید کرتے ہیں، اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور وہاں پہ جو ڈی پی او ہیں عیسیٰ سہیرا صاحب، انہوں نے اور ان کے ڈی ایس پی اور سارے لوگوں نے، سارے ایلیٹ پی سی ان سارے جوانوں نے مل کر اس چیز کو کور کیا، ورنہ تو کوئی بڑا نقصان ہو سکتا تھا ان بچوں کو اور ماں کو. یہ نے طارق جمال صاحب، یہ بورے والا کا 26/7/23 کا واقعہ ہے. ایف آئی آر جو ہوئی ہے، ایف آئی آر کے مطابق ہم آپ کو سارا بتاتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو کچھ محرکات تھی وہ بھی آپ کے سامنے لا رہے ہیں. تو طارق جمال صاحب، یہ مقدمہ نمبر ہے 646/23، تھانہ یہ سٹی بورے والا، ضلع بہاڑی کا واقعہ ہے. افسوسناک واقعہ، اور اس میں جو مدعی بنے ہیں وہ جو خاتون اس کی بیوی ہے زخمی، اس کے بھائی ہیں اور بچوں کے ماموں ہیں. ان کا نام ہے تنویر ساجد ولد منیر احمد. ان کا پتہ جو ہے وہ ڈیفنس بلاک بورے والے کے رہنے والے ہیں، اور جن دفعات کے تحت جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں. 324 تے پہ، 326 تے پہ، اور 337 344 تے پہ، اور 336 تے پہ، اور 109 تے پہ. اور جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جو درخواست دی گئی تھی، اس کے مطابق ہم بتاتے ہیں کہ اس میں ابھی تک یہی ہے کہ وہ ایک ملزم ہے، نہیں، اس میں 5 ملزمان ہیں. وہ کون؟ جی، محمد احمد جو باپ ہے، جو اس کا خامند ہے، وہ اس محمد احمد ولد غلام قادر، اور غلام قادر باپ اس کا ولد عبدالعزیز اللہ رکھی، یعنی ظلم کرنے والا جو ہے قاضی احمد، اس کا باپ بھی شامل ہے اس کے ساتھ. یہ ایف آئی آر میں بتا رہا ہوں جو نامینیٹ انہوں نے کیے ہیں پولیس میں، جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں 3 نمبر پہ اللہ رکھی، 4 نمبر پہ مریم، اور 5 نمبر پہ بشرا بی بی دختر غلام قادر، مثلاً کہ باقی اس کی بہنیں ہیں، یعنی مرکزی ملزم کی بہنیں اور باپ. اور بتاتے ہیں کہ یہ ایم بلاک بورے والا کا ہے، جہاں پہ انہوں نے درخواست دی ہے. ساحل ڈیفنس بلاک بورے والے کا رہائشی ہے، جو تنویر ساجد ہے، جو اس کا بھائی ہے. ساحل کی ہمشیرہ لبنہ شاہین کی شادی وہ بتا رہے ہیں کہ 15 سال پہلے جو ہے وہ جو الزام اللہ محمد احمد ہے اس کے ساتھ ہوئی، جس کے باطن سے اب جو بچے ہیں ان کے، جن کے ساتھ یہ ظلم ہوئے ہیں، 4 بچے ہیں جی. ان کی پہلی بیٹی، یہ نابالغ ہے بچے سارے، بیٹی ایمن فاطمہ، بیٹی عدن فاطمہ، بیٹی فاطمہ، اور بیٹا حسن علی شامل ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ ایف آئی آر میں 26/7/2023 بوقت 8 بجے صبح ساحل کو مسمی عبد الرحمان ولد محمد سرور سکنہ چک نمبر 512 ED بورے والا ٹیلی فون اس کا آیا کہ تمہاری ہمشیرہ کے جو گھر کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں. تو ساحل نے فوراً اپنے ساتھ
علی احمد ولد رستم علی قوم راجپوت کو ساتھ لیا اور موقع پر پہنچ گیا۔ سائل نے ماں گواہان اہل محلہ اور گھر کے دروازوں کے اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ الزام الا جو محمد احمد ہے اس نے سائل کی ہمشیرہ اور ان کے بچوں کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنا رکھا ہے، یعنی اس نے اپنی بیوی ہاں اور بچوں کو اور 4 بچوں کو جی الزام اللہ محمد احمد کے ایک ہاتھ میں کھنجر بتایا جا رہا ہے اور دوسرے ہاتھ میں پستول تھا اور پاس ریفل بھی رکھی ہوئی تھی اور دھمکیاں دے رہا تھا کہ اگر کوئی قریب آیا تو میں ان سب کو جان سے مار دوں گا۔ الزام اللہ محمد احمد نے دیکھتے ہی دیکھتے ہمشیرہ جو ہے لبنہ شہین اس کی اور ایمن کو جان سے مارنے کی خاطر خنجر سے وار کیے جو ہمشیرہ کی پیشانی پر لگے اور مختلف جگہوں پہ لگے۔ الزام اللہ نے دوسرا وار کیا جو میری بہن وہ جو مدعی ہے بتا رہا ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی اور ہتھیلی پر لگا اور الزام اللہ نے پستول کے بٹ مارے جو ہمشیرہ کے جسم کے مختلف حصوں پر لگے۔ الزام اللہ محمد احمد نے خنجر سے میری بانجی جو ایمن فاطمہ ہے کی دونوں آنکھوں پہ خنجروں سے وار کیے جس کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں جو ہیں وہ زخمی ہو گئیں، ضائع ہو گئیں اور بانجی جو ایمن فاطمہ کے ناک پر بھی اس نے خنجر سے وار کیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو مختلف بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا انہوں نے ظلم کیے۔ الزام اللہ نے بتایا کہ اس کی بانجی جو ایمن فاطمہ عدن فاطمہ پر بھی یہ ظلم کیا گیا، ان پہ یہ وار کیے گئے جن کے زخم جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ اس سے بھی جو ظلم وہ کرتا رہا ان بچوں کے ساتھ، ان بچوں کے اس نے اس طرح سے بال جو ہے نا وہ کاٹ دیے، موڑ دیے، یہ جسے کہتے ہیں نا آئز بلو، وہ بھی کاٹتا رہا اس طرح سے۔ 3 ماہ سے جو یرغمال تھے اور جو بتا رہے ہیں اور ان میں جو شامل ہیں جو ایف آئی آر میں درج ہیں ملزمان، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ غلام قادر جو ہے وہ گھر کی نگرانی کرتا تھا، یعنی بچوں کا دادا بتا رہے ہیں کہ وہ نگرانی کرتا تھا اور جو باقی ان کی پھپھیاں ہیں وہ اس میں مکمل شامل ہیں۔ اور سب سے جو پریشان کن دکھ والی بات ہے کہ اس نے ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دی طارق جمال صاحب، جو اس کی کم سم بچی نے بیان دیے ہیں، وہ بیان آپ سنیں گے تو آپ سے سننا مشکل ہو جائے گا، جو ایف آئی آر میں اور جو وہ ظلم اور زیادتی اپنی کم سن بچی کے ساتھ کرتا رہا۔ تو یہ معاملہ جو ہے اتنا ظلم، اتنا یہ افسوسناک کہ ہم بیان کرتے ہوئے بھٹا صاحب وہ ڈی پی او ویاڑی نے جب ایکشن کیا ہے وہ تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح کیا۔ جی دیکھیں، یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پورا ایکشن کیا ہے اور جس طرح ان کو ریکور کروایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر وہ کوئی ذرا سی بھی غلطی کرتے تو ان بچوں کی اور ان کی ماں کی جان جا سکتی تھی۔ تو اصل لیے تو وہ اتنی ضلع کی ساری مشینری وہاں تھی، مجسٹریٹ، ڈی ایس پی، ڈی پی او ویاڑی، ایلیٹ فورس، لیکن وہ سارے اس کے سامنے مذاکرات کرتے رہے، لیکن انہوں نے بہت دیر بعد ایکشن کیا، تقریباً 15 گھنٹوں کے بعد تو وہاں سے بازیاب کروایا۔ تو 4 بچے جو تھے وہ شدید زخمی تھے اور خاتون بھی زخمی تھی۔ دیکھیں اصل جو اب میو ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں اور آج 4 گھنٹے کی سرجری ہوئی ہے اس بچی کی 13 سالہ کی، اور اس کی ایک آنکھ تو بتایا جا رہا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ ضائع ہو گئی ہے، دوسری آنکھ جو زخمی ہے اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر صحت کو اور دوسرے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران کو حکم دیا ہے
کہ اگر اس بچی کی آنکھ بچانے کے لیے بیرون ملک بھی جانا پڑے تو اس کو پنجاب گورنمنٹ بھجوائے گی۔ آپ جانتے ہیں طارق جمال صاحب کہ اس ماں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب سے کیا کیا کہا؟ بتا دیں ہمارے ناظرین کو تاکہ یہ ظالم جو ہے وہ بے نقاب تو ہونے چاہیے نا۔ اس ماں نے فریاد کی کہ ہم یہ سارے زخم بول سکتے ہیں لیکن وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جو زیادتی کرتا رہا وہ ہم نہیں بول سکتے۔ اور وزیر اعلیٰ نے، میں نے جو پہلے بتایا کہ میری اس حوالے سے جب ان کے پاس بات ہوئی، جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے، انہیں کہا کہ جی اس ماں کو پورا انصاف ملے گا۔ تو پورے انصاف کا مطلب طارق جمال صاحب آج وزیر اعلیٰ بھی کافی پریشان تھے اور واقعہ بیان کرتے وقت انہیں کافی مشکل پیش آ رہی تھی کیونکہ ظلم ہی اتنا بڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو زندگی کے کوئی ہولناک ترین کوئی انسیڈنٹ آپ کو پتہ ہو یا آپ نے دیکھے ہوں تو یہ ان میں سے ایک ہے، جس میں ایک باپ جو ہے وہ بیٹی کو جس طرح تشدد کر رہا ہے، اس کی آنکھیں ضائع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بیوی کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا ہے، اور چند ایک چیزیں جو ان کی بیگم نے ابھی بتائی ہیں جو اس نے کی ہیں، میرا خیال ہے یہ ناقابل معافی ہیں، اور ان کے ساتھ میں ایک وعدہ اندر کر کے آیا ہوں کہ ان کو انصاف دلائیں گے، چاہے وہ کسی بھی ہمیں جان مارنی پڑے، جو بھی کرنا پڑے، اور جلد از جلد دلائیں گے۔ اور میں تو زندگی میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص اس طرح کر سکتا ہے۔ اس بچی جس کی آنکھیں دونوں اس نے زخمی کی ہیں، ایک تو آج اس کی سرجری ہوئی ہے 4 گھنٹے کی، انشاءاللہ تعالیٰ ایک آنکھ بچا لیں گے، دوسری آنکھ کے لیے جو بھی ممکن ہوگا ہمیں اس کو باہر بھیجنا پڑا، یا یہاں پہ بھی علی جان صاحب بھی ادھر ہی ہیں، تو اس کے لیے بھی اگر ہمیں کچھ کرنا، جو بھی کچھ بھی کرنا پڑا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ لیکن علاج کے لحاظ سے ہماری طرف سے کوئی 1% بھی کمی نہیں آئے گی، اور انصاف کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ 1% کمی نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات نہ دکھائیں کسی کو، کیونکہ بہت بہت ہی دردناک کہ وہاں پہ بچی کے ساتھ زیادتی کرتا رہا باپ، کم سن بچی ہے 13 سالہ، اور اس کی اوپر سے آنکھ بھی ضائع ہو گئی ہے۔ ایک آنکھ تو وہ نہیں بچا سکے جی ڈاکٹر، آج جو ہے نا وہ بچی وہ کوشش یہی کہہ رہا کہ اگر کہیں فارن میں بھی علاج ممکن جب ہو بچی سکے۔ پہنچی ہے ہاسپٹل تو وہ ہاسپٹل کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ 80% اس کی آنکھ ضائع ہو چکی تھی، تو اس کو بچانے کی کوشش کی گئی لیکن بڑا مشکل تھا۔ تو اب دیکھیں کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ آپریشن تو ہو گیا ہے، لیکن جب آپریشن کا رزلٹ بعد میں آتا ہے نا، جب اس کی ڈریسنگ کھولتے ہیں اور وہ سارے چیزیں سامنے آتی ہیں، تو بچی کی والدہ سے بھی وزیر اعلیٰ نے ملاقات کی ہے اور بچی سے بھی جو زخمی ہے جس کی سرجری ہوئی ہے۔ وزیر صحت جاوید اکرم صاحب ان کے ساتھ تھے اس وقت۔ تو جو ایک جانب یہ ظالمانہ فیل ہوا ہے، دوسری جانب پولیس کی قابل تحسین کارکردگی ہے جس پر وزیر اعلیٰ نے شاباش بھی دی ہے انہیں، اور یقیناً وہ شاباش کے مستحق بھی ہیں، اور آئی جی پنجاب کو بھی ہدایت کی ہے کہ ظالم کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہیے اور ہر صورت انصاف عبرتناک طارق جمال صاحب، عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ ویسے یہ ایک باپ کو جو اتنا درندہ، اتنا وحشی ہو تو اسے تو ایسی جگہ پہ لٹکا دینا چاہیے تاکہ یہ عبرت کا نشان بن سکے، ایسے درندہ شخص۔ لیکن بھٹا صاحب ایک اور چیز ہے، اب ہم یہ تو سٹوری بتا رہے تھے، یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے، تفتیش ہوتی ہے، پھر ملزم کا چالان ہو جاتا ہے، پھر یہ کئی سال بعد عدالتوں سے بری بھی ہو جاتے ہیں۔ جتنا مرضی ظلم کیا ہو، یہ پھر ظلم جو ہے وہ لوگ بھی بھول جاتے ہیں، اور کئی سال گزرنے کے بعد شہادتیں کمزور ہوتی ہیں، وہ قانونی حکم آ جاتے ہیں، اور ایسے ملزم پھر باہر بھی آ جاتے ہیں۔ طارق جمال صاحب، ہماری جو ٹرائل کورٹس ہیں نا جی، ان کے معاملات بہت پیچیدہ ہیں۔ حکومت چاہے
تو اس کیس کا فیصلہ 15 دن میں ہو سکتا ہے. اس ماں کو انصاف 15 دن میں مل سکتا ہے. جب ایسے مظلوم لوگ عدالتوں میں کتنی دیر تک کے کہا سکتے ہیں؟ انویسٹیگیشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ انویسٹیگیشن میں کتنا ٹائم لگتا ہے. تو اس کیس کو اگر حکومت چاہے تو 15 دن میں اس ماں کو، اس بیٹی کو انصاف مل سکتا ہے. آپ دیکھیں نا، اب حکومت بھی جا رہی ہے، نگران سیٹ اپ ہے، تو الیکشن کے بعد حکومت چلی جائے گی. آئی جی پنجاب پتہ نہیں کہاں ہوں گے. دیکھیں یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے. لیکن طارق جمال صاحب کون فالو کرے گا؟ ہمارا عدالتی نظام اتنا مشکل ہے کہ ایسے لوگ کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ یہی بات ہے طارق جمال صاحب کہ دیکھیں عبوری ابھی اتنی جلدی نہیں ہے الیکشن. اگر میں کیا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت چاہے، انویسٹیگیشن کے ادارے چاہے، تو یہ کیس 15 دن میں جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. بس اس سے زیادہ میں اور کچھ بات نہیں. جیسا کہ وائنڈ اپ پہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ملزم ہے جی قاضی احمد، وہ نشے کا عادی بتایا جا رہا ہے، آئس کا ایڈکٹ ہے. اس نے اپنے 4 بچوں اور بیوی پر 3 ماہ تک ظلم کیا، اور بالآخر 15 کی کال پر ڈی پی او ویاڑی عیسیٰ سکھیرا صاحب نے اپنی نفری کے ہمراہ وہاں ان مظلوموں کو بازیاب کروایا. اور جب آپریشن ہو رہا تھا تو وہاں برے والا کے عوام باہر گھر کے موجود تھے. تو اس کامیاب آپریشن کے بعد عوام نے پولیس کے حق میں نعرے لگائے اور ڈی پی او کو کندھوں پر اٹھا کر اسے خراج تحسین پیش کیا. یہ دیکھیں طارق جمال صاحب، جب آپ خدائی کام کرتے ہیں نا تو اللہ بھی عزت دیتا ہے، اور معاشرے میں، سوسائٹی میں بھی آپ کو عزت ملتی ہے. ظاہر ہے جی، اگر کسی مظلوم کی اس طرح پولیس داد رسی کرتی رہے تو آپ سوچیں پولیس کا کیوں نہ لوگ احترام کریں. تو اس دردناک سٹوری کے آگے فالو اپ جو بھی ہوگا، مزید اندر کی خبر جو نکلے گی تفتیش کے دوران، وہ ہم ناظرین آپ کو بار وقت بتاتے رہیں گے. بھٹا صاحب اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. تو اب تک اتنا ہی، اجازت دیں. اللہ حافظ.